وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا درود حضور امام الانبیاء فخر الانبیاء ولی بطہا نیر تاباں محبت آیات قرآن رازدار رب العلا احمد مجتبہ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و ثناء عبدی بارگاہ بے کسبنہ دے اندر بڑی ہی عقیدت اور محبت نال نظرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد برادران شریعت و طریقت الحمدللہ ثم الحمدللہ ربیع الاول شریف دا ربیع النور شریف دا خوبصورت مہینہ اللہ نے سانو پھر ایک بری زندگی میں عطا فرمایا اور اس دیاں برکتاں رحمتاں اور اس سے فیوز و برکات اللہ نے سانو مالا مال فرمایا برادران شریعت و طریقت اللہ خالق کائنات نے تیرے اور میرے کریم نبی رؤوف نبی رحیم نبی لجپال نبی غمخار نبی ملجا تے ماوا نبی غریباں دا خیال رکھن والا نبی بے سہاریاں نو سہارا دین والا نبی آپ جدوں اس دار فانی اس دنیا فانی تے آپ دی جلوہ گری ہوئی اماہ مقدس ربیع النور شریف اللہ نے سانو حضور دے توسل نال عطا فرمایا دعا کرنا اللہ خالق کائنات اس دیاں برکتاں رحمتاں تو سانو سارے نو مالا مال فرمائے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بشریت بھی عطا فرمائی نورانیت بھی عطا فرمائی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پتر سامنے ہو دو میں آجت سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تین مقامات نے تین جہتاں نے اس بات کو تھوڑا جا سمجھا جائے انسان صرف بشر ہے یعنی مٹی تو بڑے ہیں انسان صرف بشر ہے فرشتے نور نے زندہ باد فرشتے میرے پتر توجہ گال سنو توجہ کر گال نو سمجھو انسان صرف بشر ہے نور نہیں فرشتے نور نے بشر نہیں انسان بشر ہو کے نوری شکل وچ نہیں آ سکتا فرشتے نور ہو کے بشری شکل وچ آ سکتے ہیں جبریل کئی دفعہ حضور دی بارگاہ چھے حضرت داہیہ قلبی دی صورت وچ حاضر ہوئے پھر جناب مریم علیہ السلام دے کول فتمثل لہا بشرا رسولا اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ دی ولادت تو قبل جبریل مریم علیہ السلام دے کول انسان بن کے آئے قرآن مثالہ دے رہے انسان نور نہیں بن سکتا نور فرشتے انسان نی شکل وچے بشری لبادے وچ آ سکتے نے یہ دو سمتاں نے دو چیزاں نے دو جہتاں نے اور تیسری انسان بشر ہے فرشتے نور نے جن نے اگ تو بڑے وہ نور نہیں ہو سکتا تے بشر بھی نہیں ہو سکتا انسان نور نہیں ہو سکتا تے ناری بھی نہیں ہو سکتا یعنی کہ آگ بھی نہیں بن سکتا
نبیوں کی بارگاہ چلیے اللہ نے نبیوں بھی بڑے اعلیٰ مقام عطا فرمائے بعد از مصطفیٰ اللہ نے اپنے نبیوں کو مقام عطا فرمائے نبیوں وچ بھی کوئی نبی نور نہیں بن سکتا کوئی نبی نور نہیں بن سکتا اللہ نے سارے نبیوں بشری لبادہ انسانی لبادہ بنا کے اڑا کے اللہ نے زمین تے مبعوث فرمایا اللہ نے سارے بشریت دے باپ حضرت جناب آدم علیہ السلام کو ابو البشر دی کنیت عطا فرمائی پتہ لگا نبی بھی بشر ہیں لیکن نور بولو سے ہی گل دی سمجھ لگے نبی بشر ہے نور ہے انسان بشر ہے لیکن نور جن ناری ہے لیکن نور نہیں فرشتے نور ہیں لیکن بشر نہیں بشری صورت وچ آ سکتے نے لیکن بشر نہیں اگلی گل سنو جی میں بات کرنا چاہنا سمجھانا چاہنا اللہ نے تیرے تے میرے نبی دے حوالے نال جڑا قرآن چ ذکر فرمایا میرے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا تحقیق تواڈے ول اللہ دی طرفوں ایک نور آیا ہے ایک نور آیا بے وہ کتاب مبین اور روشن کتاب آئی ہے علماء کرام مفسرین حضرات محدثین اس نور تو مراد نور مصطفیٰ لیندے نے اور اس کتاب تو مراد قرآن مجید لیندے نے حضرت عبداللہ ابن عباس دی تفسیر پڑھ کے ویکھو آپ بھی ایک مراد لیندے نے باقی محدثین بھی ایک مراد لیندے نے حضرت سی وقر اللہ نے میرے نبی نو نور کہہ کے مخاطب فرمایا اور بھی ادھے تائید حدیث پڑھ دے وہاں اللہ نے تیرے تے میرے نبی نو بشر بھی بنا کے بھیجیا تے نور بھی بنا کے بھیجیا ہے ان میں تین حضور دیاں جڑا نا پروازہ دسن لگا میں حضور دی بشریت دی انتہا مسجد اقصی تک معراج دی رات دا ذرا سفر ذہن چلیا میرے نبی نے مسجد حرام تو سفر شروع کیتا ٹردیاں میرے نبی دی سواری مسجد اقصی وچ پہنچی مسجد اقصی وچ سارے بشر کھڑے نے انبیاء کھڑے نے میرے نبی نے نماز پڑھائی پھر میرے نبی دی سواری ٹردیاں میرے نبی دی سواری آسمانہ تے بلند ہوئی میرے نبی نے ہر آسمان تے ہر کسی نہ کسی نبی نال ملاقات کی تھی پہلے تے کسی اور نال دوسرے تے اور نال تیسرے تے اور نال میرے نبی ملاقاتہ کر دے رہے چلدا سلسلہ 7ویں آسمان تے پہنچ گیا 7ویں آسمان تے جا کے بشریت دی انتہا ہو گئی بشریت دی انتہا ہو گئی اس تو اگے بشر نہیں جا سکیا بشر دا ذکر نہیں آیا اس تو اگے نورانیت شروع ہو گئی ہے اگے پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر شروع کیتا اگر میرے نبی صرف بشر ہوندے تو میرے نبی دی ایتھے انتہا ہو جاتی اگے نہ جاندے میرے نبی صرف بشر ہی نہیں میرے نبی تے اوتھے بھی گئے نے جتھے نوری فرشتیاں دا سردار ہاتھ جوڑ کے کھڑا نظر آندا ہے میرے نبی نے اللہ جتھے نوری فرشتیاں دے سردار ہاتھ جوڑ کے سدرۃ المنتہا تھے 7ویں آسمان تو لے کے سدرہ تک نورانیت دا میرے نبی دا سفر ہے 3 سفر نے یہ 2 سفر ہو گئے اگے دوسرا سفر اس تو اگے تیسرا سفر ہے سدرۃ المنتہا اگے جبریل بھی ہاتھ بن لے اگر میں ایک قدم بھی اگے ودیا کملی والے میرے پر جل جان گے میری طاقت ختم ہو جائے گی سڑ جان گے میرے پر میرے نبی کریم علیہ السلام نے اے نہیں پوچھا جبریل اگے کدھروں دی جاواں ایس پاس ہو جاواں یا ایس پاس ہو جاواں اس تو اگے میرے نبی دی حقیقت شروع ہو جاتی ہے بشریت نورانیت حقیقت اے میرے نبی دی 3 شانہ نے اللہ نے میرے نبی نو 3 شانہ عطا فرمائیاں نے اللہ کریم نے 3 شانہ عطا فرمائیاں نے میرا نبی بشر بن کے آیا تے نوری لبادے دوتے بشریت دا لبادہ اللہ نے اڑا کے کلیا میرے نبی دی حقیقت و حقیقت حضرت امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوہ وچ فتوہ نقل فرما دے نے میرے کریم آقا نے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا اللہ نے میرے نور اتے 70,000 پردے میری حقیقت اتے پائے نے میری حقیقت اتے 70,000 پردے پائے نے یا رسول اللہ 70,000 پردے میرے کریم آقا نے فرما اگر ایک اٹھا دے وانا تو تیرا باپ ابو بکر نہ ویکھ سکے یا ابا بکرن
لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، فرمایا 70,000 پردے پائے نے، فرمایا میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا، میری حقیقت نو میرے رب تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اس تو اگے جتھے جبریل بھی ہاتھ جوڑ دیتے اگے میرے مصطفیٰ دی حقیقت شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ذی وقار میرے نبی دنیا تے آئے بشر بن کے، نوری لبادو دیتے بشری لبادہ اوڑ کے، اگر میرے نبی نوری صورت میں چاہتے تو ابو بکر نہ ویکھ سکتا، عمر نہ ویکھ سکتا، بلال پیار پھر کے میں مصطفیٰ نل کردا، بلال پیار کی میں کردہ۔ او حضرت ذی وقار ایدی تائیدے چھ میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرد کا دن قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی انت فداک بی ابی انت و امی اخبرنی ان اول شین خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء۔ حضرت جابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چرد کا دن یا رسول اللہ نے میں قربان جاواں میرے باپ پہ قربان ہو جان، اللہ نے سارے تو پہلے کیڑی شیلو پیدا فرمایا؟ سبحان اللہ، ذرا بول چھوڑے نا، ذرا محبت دا جاگن دا اظہار کرو نا، بولو سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ نے سارے تو پہلے کیڑی شینو تخلیق فرمایا، کنو پیدا کیتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ میرے نبی نے فرمایا اے جابر اللہ نے ساری مخلوق دے بنان تو پہلے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، میرے نبی نے خود اپنے اپنوں نور ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا تیرے نبی دے نور المواہب الدنیا، یہ اندر زرقانی امام زرقانی نے لکھیا، یہ اندر بات موجود ہے، اصل کتابی میرے کو موجود ہے، فرمایا کہ اللہ نے تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا۔ حضرات ذی وقار پتہ لگیا میرا نبی دنیا تے نور بن کے بھی تشریف لے آیا، میرا نبی بشر بن کے بھی تشریف لے آیا۔ محبت ہوئے تو ایک شعر پڑھ لی، سبحان اللہ ذرا بولو تو صحیح۔ حسیہ سے واسیان نور ازلی چمکیا غائب انیرا ہو گیا، اچھی سبحان اللہ مل کے پڑھ لیجئے، نور ازلی چمکیا غائبی انیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائبی انیرا ہو گیا، کمل والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کمل والا آ گیا، ہر تھاں سویرا ہو گیا۔ حدیث پاک کافی لمبی ہے لیکن میں تھی اختتام کر کے اپنے موضوع دی طرف آنا چاہنا، بات سمجھا دیتی ہے۔ میرا نبی بشر بن کے بھی آیا ہے، میرا نبی نور بن کے بھی تشریف لے آیا ہے۔ میرے نبی دی حقیقت نو میرے رب تو علاوہ، اچھی بولو میرے رب تو علاوہ کوئی ملا ملوانا اٹھ کے آکھے کہ وہ نبی میرے ورگا لکھ لانا تیری ایڈے ہوئے تھے، کلمہ پڑھن تے بھی تیرے تلانے تے، میرے نبی دی مثل تے چھڑ کے میرے نبی دے قدمہ دے تھلے لگن والی توڑ دی مثل کوئی نہیں، میرے نبی دی مثل کون ہو سکتا ہے؟ نبی دی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ او ذرا سنی حضرات ذی وقار حضرت جناب سید آمینہ پاک سلام اللہ علیہ آپ فرما دیئے نے کہ جس ویلے خارجہ منی نور میرے وچوں اللہ دا نور ظاہر ہویا، سبحان اللہ بول چھوڑو، پھر ایک بری بولو سبحان اللہ۔
آپ فرما دیں میرے وچوں اللہ دا نور ظاہر ہویا، ایک نور ظاہر ہویا، یعنی میرے نبی کریم علیہ السلام دی دنیا تے جلوہ گری ہو گئی۔ ادھر میرے کریم آقا دی جلوہ گری ہے، ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر دی خادمہ لونڈی جنہ دا نام حضرت جناب بی بی برکت ام ایمن دی کنیت تو آپ دا نام مشہور حضرت جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صبح صبح سرگی دا ویلا جس ویلے سرکار تشریف لے آئے نے آپ حضرت سیدہ کو اجازت مانگتے ہیں، اگر اجازت دیو تے میں مصطفیٰ کریم دے پھپھو نو جا کے خبر دیاں اللہ نے تو انو پتیجات آ فرمایا۔ حضرت زیوکار حضرت جناب ام ایمن فرما دیا نے آپ فرما دیا میں ٹردی ٹردی جناب سیدہ صفیہ دے بوئے تے ڈر گئی۔ پوچھے کون؟ عرض کی تھی میں ام ایمن آئی ہاں تو انو مبارک دینا ہی آمینہ دے ویڑے وچ اللہ نے رونکا لا چھڑیاں نے، آمینہ دے ویڑے دے اندر اللہ رونکا لا چھڑیاں نے۔ حضرت جناب ام ایمن نے حضرت جناب سیدہ صفیہ نو نال لے آئے، حضرت جناب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ٹور گئیاں نے، ٹور دیں حضرت شفا بنت عوف نو نال لے آئے، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ نو نال لے آئے، ایک تینے تے چارے سہیلی اکٹھیاں جھنڈی پا کے حضرت جناب سیدہ آمینہ دے بوئے تے آ گئیاں نے۔ کچھ سبحان اللہ۔ حضرت جناب سیدہ آمینہ پاک دے بوئے تے آ گئیاں نے، آگے جناب سلامی عقیدت پیش کیتا ہے، مبارکباد پیش کیتی ہے۔ حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دینے آمینہ جی اگر اجازت دے وہ تو آڑے بیٹے نو غسل میں دے لواں، انو کنگی میں کر لواں، انو کپڑے میں پہنا لواں، فرمایا جڑے دائیاں والے پہلے کام ہوندے نے وہ سارے کام میں کر لواں کیونکہ میں پھوپھی لگنی ہے۔ فرمایا ہاں تینوں اجازت ہے، تو غسل بھی دے سکنی ہے، تو کپڑے بھی پہنا سکنی ہے۔ حضرت جناب سیدہ صفیہ نے تیاری کر لی، پانی بھی رکھ لیا، صابن تولیہ بھی رکھ لیا، جڑے جڑے لوازمات نے آپ نے سارے رکھ لینے۔ میرے کریم آقا نو اپنی گود چٹھایا ہے، میرے ول توجہ کریا جے۔ حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دیا نے، آپ فرما دیا نے، ایک میں مثال لے کے سمجھان لگا ماں، آپ فرما دیا نے سرکار نو چکیا ہے انج جی میں رخ مصطفیٰ تو میں نقاب اٹھایا ہے مسرور، میرا نبی میرے ولو ویکھ کے مسکرایا ہے، مسکرائے نے۔ فرما دیا نے ساریاں ہی جڑے نا درداں مک گئیاں، ساریاں تکلیفاں ختم ہو گئیاں، ساریاں پریشانیاں مک گئیاں۔ کار بندہ رات نو آوے نا تھکا ہوئے تے بچہ وے کے ابے نو مسکرا دے وے، باپ نو مسکرا دے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے نا، تھکاوٹاں دور ہو گئی۔ پھر سیدہ آمینہ دی گود جدو حضرت عبداللہ بھی موجود نہیں، سر تے باپ دا سایہ بھی نہیں، اللہ ایڈا سونا لال دے وے جنہوں حبیب خدا کیا جاندا ہے۔ حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دیا نے، بڑی توجہ حضور دا میلاد پڑھ رہا، حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دیا نے، آپ فرما دیا نے میں تیاری کر لی، فرما دیا نے سارا انتظام کر لیا، فرما دیا نے میں غسل دین لگی، فرما لگی غسل دین، فرما دیا نے طیبا طاہرا مغسولا، فرما دیا نے در تیاری کر لی، میں غسل دین لگی، عاطف غیبی وچوں آواز آئی، میں صفیہ کی کرن لگیاں، جناب صفیہ فرما دیا نے میں بچے نو غسل دین لگیاں، کیونکہ جڑا بچہ دنیا تھے آوے وہ ناپاک ہوندا ہے، انہوں غسل دے کے نہلا کے پاک کیتا جاندا ہے، فرمایا میں بچے نو نہلا کے پاک کرن لگیاں۔ حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دیا نے میں آکھیا بچے نو غسل دے کے پاک کرن لگیاں، آپ فرما دیا نے غاطب وچوں آواز آئی طیبا طاہرا مغسولا، میں صفیہ انہوں غسل دین دی لوڑ نہیں، ایتے آپ زمانے نو پاک کرن آیا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، پھر ایک میری بولیے سبحان اللہ۔ سنیا جے میرے نبی دیا شانہ،
اللہ نے میرے نبی نو ایسیاں شانہ عطا فرمائیاں نے کائنات وچ کسی دی سوچ بھی اتھے نہیں جا سکتی، بلکہ مقابلہ تے ہے ہی کوئی نہیں سرکار نال کسی دا. یہ تو بے وقوف ہے جڑا بندہ کہ میں مقابلہ کرنا میرے نبی نال کسی دا مقابلہ ہو سکتا نہیں. اللہ نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ یار نو ٹالیا سی. آواز تزیل کر اگلی گل کر لئیے. آپ فرما دیئے نے میں حسرت رہ گئی. فرما دیئے پھر خیال ہے چلو کنگی کرنی ہے. کنگی کرن لگی، کنگی بھی کی تھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. پھر سبحان اللہ. کنگی بھی کی تھی ہوئی ہے. فرما دیئے نے میں خیال چلو سرما پا رہی ہے. پھر اے تسا گل میرے والو ویکھنی ہے تے پھر ایدہ لطف ہونا ہے. آپ فرما دیئے میں نا سرمے دانی کھولی سرمچو لایا، سرما لگایا سرمے دانی وچوں. آپ فرما دیئے سرما لایا تے سرکار نو لٹا دیتا تے ایک ہاتھ دے نال میں ماں زاغ دے نین کھولے. دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے اکھ وچ مازاغ دا کجلا نال سرخی ڈورے نے اے دو نین کٹورے نے اکھ وچ مازاغ دا کجلا نال سرخی ڈورے نے نال سرخی ڈورے نے. حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دی میں اکھ کھولی اور ویکھے جے میرے لو. فرما دی سرمچو ہاتھ وچے انج جویں اکھ کھولی سرمچو ہتھوں ڈگ پیا. پھر سبحان اللہ جنوں سمجھ لگی وہ بولے سبحان اللہ. حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دیئے سرمچو لایا اکھ کھولی ویکھے سرمچو ہتھوں ڈگ پیا. کیوں ڈگیا سیدہ؟ آپ فرما دیئے مقبول ڈگدا کیوں نہ آڑ والا سرما بھی پا کے آیا. آن والا سرما بھی پا کے آیا. حضرت ذوالفقار حضرت سیدہ صفیہ فرما دی حسرتاں دب دیاں گئیاں. اے بھی حسرت نہ پوری ہو سکی. اب فرما دی نے ایک حسرت اور دلے چاہی وہ ساڑھے مکے دا بھی رواج سی. فرما دی نے میں آکھ اس حسرت نو پوریاں کر لاں. اس حسرت نو پوریاں کر لاں. حضرت جناب سیدہ صفیہ پاک فرما دیا نے اب فرما دیا نے کہ حسرت دب گئی. فرما دیا مکے دا ایک رواج سی رسم سی. اسی مکے والے جدو بچہ پیدا ہوندہ سی خاص طور تے رات نو بچہ پیدا ہوندہ سی اسی ہانڈی لے کے نا او دے پیٹ تے الٹی کر کے رکھ دے دی سی. ایک گمان سی مکے والیاں دا جڑا بچہ رات نو ہوندہ ہے او مصیبتہ لے کے ہوندہ ہے. انہوں پرکھن واسطے جانچن واسطے اسی ہانڈی رکھی دی سی. اگر ہانڈی سلامت روے تے بچہ مصیبتاں تو بچے ہے. اگر ہانڈی جا ٹوٹ تو ساڑھا گمان سی کہ یہ بچہ مصیبتہ لے کے ہے رات نو جڑا بچہ آوے. حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دیا میں بھی اس سے خیال باطن وچھاں تو میں بھی ہانڈی مدی مار کے تو دل چھے ارادہ کیتا ہانڈی رکھنیاں تو جا کے آمینہ نو دسنیاں اللہ تینو کڑیاں شانہ والا بیٹا عطا فرمایا.
تو سید آمینہ نو کون دسے جنہ سارا کچھ ویکھیا ہے آمینہ پاک فرما دی مینوں کون دسے فرما دی جدوں میں سیلیاں دے نال پانی پر جانی ہے کھوہ چو پانی کڈنی ہے پانی لے کے ڈر جانی ہے جس ویلے عبداللہ دی امانت اللہ دا رسول میرے پیٹ وچ آیا سیدہ آمینہ پاک فرماؤندیاں نے بس پھر مینوں ڈولو سٹن دی لوڑ نہیں عورتاں پانی واسطے ڈولو سٹ دیاں نے رسی لمکان لٹکان دیاں نے پانی کھچ دیاں نے مشقت کر دیاں نے آپ فرما دیاں نے مینوں پانی کھچن دی لوڑ نہیں ڈولو سٹن دی لوڑ نہیں فرما دیاں نے بس جویں میرا قدم اس کھوہ دے کنارے تے ہوندا ہے اس کنویں دا پانی میرے قدماں نوں بوسے دین لگ پیندا ہے پانی اٹھے آ جانا میں پوچھنی تے پانی تینوں کی بنے ہیں اگے بھی تے میں آندی رہی ہاں اگے تو کدی نہیں میرا استقبال کیتا ہن کی بنے میری عقیدت آندی ہے پانی نہیں جواب دے کے آندا ہوئے گا نی آمینہ پہلے تو کلی آندی رہی ہے ہن تیرے نال اللہ دا یار آیا ہے یار تیرے نال حضرت جناب سیدہ صفیہ فرما دیا حسرت سی میں آمینہ پاک نو دسا پر آمینہ نو کون دسے جنہ نے سارا کچھ ویکھ لیا ہے حضرت آمینہ پاک فرما حضرت سید صفیہ فرما دی میں دسن واسطے مڑی حالے دروازہ باہر نہیں نکلی کمرے وچ سا تے فرما دی نے ہانڈی دے ٹوٹن دی آواز آ گئی ہانڈی نہیں سی ٹوٹی میرا دل ٹوٹ گیا ایک تے یتیم بیٹا ہے بچہ ہے باپ دا سایہ کو نہیں ماں بھی جوان ہے اے مصیبتہ لے کے آئے فرما دی نے پریشانی دا عالم ود گیا پریشانی ود گئی فرما دی نے پریشان ہو گئی تھے میں جدو پریشان ہوئی نا تے پھر مینوں سارا دین والے نے سارا دیتا سبحان اللہ کے بری بول چھوڑو نا در محبت دینا حضرات جی وغیرہ درد جناب سیدہ صفیہ فرما دی نے در میں پریشان ہوئی فرما دی نات میں غیبی بچو آواز آئی فجا محمد بشیر و نذیر فرما دی رات میں غیبی وچ آواز آئی صفیہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ایتھے آپ محمد بڑھ کے آیا ہے اے مصیبتاں لے کے نہیں آیا بلکہ دکھی دلاں دیاں مصیبتاں دور کرن آیا ہے اے مصیبتاں لے کے نہیں آیا بلکہ مصیبتاں دور کرنا آیا ایسے واسطے سی گلی گلی کوچا کوچا نگری نگری ایسے پاسی آوازیں بلندو دے پہنے کون آیا ہے سب تو اونچی شان والا سارے مل کے بڑھو کوئی زبان چپ نہ روے شیر پڑھ کے تقریر ختم ہے بابا سے بلند پڑھ لو سب تو اونچی شان گیا سب تو اونچی اور اونچی پڑھ لو شیر تو بعد تقریر ختم ہے انشاءاللہ تقریر ختم ہو جائے گی محبت نال پڑھ لو سب تو اونچی والا آ گیا سب تو سب تو اونچی شان والا آ گیا ہے اونچے رتبے پانے والا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اونچے رتبے پانے شرماؤ نہیں جھجکو نہیں تو شرماؤ نہیں شرمانا وہ شرمائے اوتھے شرمانا چاہیے جتھے گالی گلوچ ہوے جتھے کسی نوں مندا بولنا ہوے مصطفیٰ دی نات پڑھ لگے شرمانا نہیں چاہیے اللہ کرے وہ زبان مرن لگے بھی بول اٹھے وہ زبان قبر وچ بھی بول اٹھے جڑی اج مصطفیٰ دی نات پڑھدی پئی ہے سب تو اونچی شان سب تو اونچی اے سب تو اونچی شان والا
شیر نہ سمجھے جے نصیحت سمجھے آجے ایس شیر نو صرف شیر نہ سمجھے آجے نصیحت سمجھے آجے میری نصیحت وصیت سمجھے آجے کی کہنا چاہنا آسیو آسیو گناہگارو شکر دے سجدے کرو آسیو گناہگارو شکر دے سجدے کرو وہ کیوں سجدے کریے بیڑی بننے لاڑے والا بیڑی بننے لاڑے والا آ گیا آ گیا آ گیا اچھے رتبے پانے والا حضرت ذی وقار اللہ حضور دا صدقہ حاضری قبول فرمائے اگلا جمعہ انشاءاللہ ایسے مقام تو انشاءاللہ ایسے وقت ہی چھڑے جائے گا یہ تو یہ انشاءاللہ شروع ہوئے گا اللہ حضور دا صدقہ حاضری قبول فرمائے وما علیہ